الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اللہ کو عیوب سے پاک صاف قرار دیا ہے، اور اللہ ہی ہے وہ ذات جس کا غلبہ کامل اور جس کی حکمت بڑی اونچی ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے یہاں پر بڑی قابل نفرت ہے یہ بات کہ تم کہو ایسی باتیں جو تم کرو نہیں۔ یقین جانو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں قطار بنا کر اس طرح جنگ کرتے ہوں جیسا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ جب موسیٰ کی قوم نے ٹیراپن اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے دلوں کو ٹیرا کر دیا۔ اور سن لو، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد کرو اس وقت کو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا، اے بنو اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔
تصدیق کر رہا ہوں میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس کو سچ جان کر سچ مانتا ہوں، اور خوشخبری دیتا ہوں میں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ جب عیسیٰ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ صف کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی تھی۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں، آیتوں کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 14، الفاظ اس سورت کے اندر ہے 221، اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 926۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر حرف پر ہمیں 10 اجر تو کم سے کم ہی دے دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو 10 اجر دیتے۔ تو ہم ہر حرف پڑھیں گے، اللہ ہم کو ہر حرف کے بدلے میں 10 اجر دے گا۔ تو انشاءاللہ جب اس سورت کے اندر 926 حروف ہیں تو فقط اس مختصر سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک آدمی کے کھاتے کے اندر 9260 اجر ایسے ہی جمع ہو جائے گا، اور یہ بھی کم سے کم اجر کی بات ہے۔ پھر جتنا زیادہ اللہ کا استحضار دل میں ہوگا، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل کے اندر ہوگی، اللہ اس اجر کو بڑھاتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تعین تو کوئی بتا نہیں سکتا، انسان کے بس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اس کی تعین بتا سکے۔ اللہ اتنا زیادہ اس کا اجر بڑھاتے ہیں کہ اللہ ہی اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ اب میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات یہ کہہ دوں کہ کون ہے ہم میں سے وہ جو اجر حاصل کرنا نہ چاہتا ہوں؟ ہم میں سے ہر شخص ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان صورتوں کو ہم پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ دن کے اندر کوئی دن ایسا ہمارا نہ گزرے جس کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو آدمی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے اگر نجات حاصل کرنی ہو تو ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے اس کتاب کے اندر سراپا شفا ہے۔ یہ سورہ تغابن کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ لکھنے کے اعتبار سے سورہ تغابن کو سورہ صف کے بعد لکھا گیا ہے۔ سورہ صف تقریباً ابھی صفحہ نمبر 770 پر ہے، اور سورہ تغابن یہ صفحہ نمبر 777 پر ہے، یعنی 7 صفحے اور آگے۔ لیکن اگرچہ اس کو لکھا بعد میں گیا ہے، لیکن سب سے پہلے سورہ تغابن نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ صف نازل ہوئی۔ میرے عزیزوں، یہ مدینہ کے اندر اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافق قسم کے لوگ یہودیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر مل جایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے یہودیوں سے ان کا لگاؤ، اور یہودیوں کی خوب مدد کرتے تھے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ لوگوں یہ سب حرکتیں مت کرو۔ تم کون سی قوم کا ساتھ دے رہے ہو؟ یہ یہودی لوگ، اور یہودی لوگ خود اپنے نبی کے نہیں ہوئے، تمہارے کیا ہوں گے؟ تم ان کے ساتھ لاکھ احسان کر لو، تم ان کے ساتھ لاکھ ہمدردی جتلا لو، لیکن یہ تمہارے ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھو موسیٰ کو بھی ان سے خوب شکایت تھی، انہوں نے موسیٰ کو بھی کتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا اپنے پیغمبر کو کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے میری قوم کیوں تنگ کرتے ہو مجھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرعون سے میں نے تمہیں نجات دلوائی۔ بہت سی چیزیں تم مجھ سے ایسی دیکھ رہے ہو جو ایک عام آدمی کر نہیں سکتا۔ میں اپنے بغل کے اندر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں اور اس کو نکالتا ہوں تو یہ ہاتھ میرا روشن ہو جاتا ہے، میں اپنی لاٹھی پھینکتا ہوں میری لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تمہارے سامنے ایسی آئی، بحر کلثوم کا پھٹنا وغیرہ وغیرہ، جس کے ذریعے سے تمہیں اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ میں تمہارا رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔
یہ رویہ بالکل مناسب نہیں. تو بہت تکلیفیں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے جہاد کا حکم رکھا تھا کہ دیکھو دشمنان اسلام کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم ہی اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو ہم دشمنان اسلام پر غلبہ کس طرح حاصل کر سکیں گے، لہٰذا تمہارے ساتھ کی اور تمہاری معیت کی مجھے شدید ضرورت ہے، میرا ساتھ دینا. اور اللہ کی طرف سے تم کو مستقل یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جہاد میرے ساتھ کرو. لیکن انہوں نے تو روکڑی بات کہہ دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جہاد کر لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا، جرم عظیم، اس کی وجہ سے وادی سینا کے اندر ان کو مقید بھی کیا گیا. لیکن وہاں پر بھی مقید ان کو اس طریقے سے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راحت کا خیال کرتا تھا. چونکہ وہ ایک وادی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے ایک چھت کا سسٹم بھی ان کے لیے قائم رکھا. وہ بادل ان کے اوپر رہتے تھے اور ہمیشہ وہاں پر ہی رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مکمل سایہ ملتا تھا. حالانکہ جرم عظیم ان کی جانب سے ہوا، اس کے باوجود اللہ نے ان کا اتنا زیادہ خیال کیا. اور ایک بادل ہمیشہ ان کے اوپر رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سائے کے اندر رہتے تھے، ٹھنڈک حاصل کرتے تھے، ان کو گرمی لگتی نہیں تھی. اور پھر کھانے پینے کا مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منا اور سلوہ کا بھی انتظام ان کے لیے زبردست طریقے سے کر دیا تھا. منا دراصل ایک میٹھی چیز تھی جو گھاس وغیرہ سے نکلتی تھی. اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں کیمل تھورن منا. تو یہ چیز ایک پلانٹ سے نکلتی ہے اور بہت میٹھی چیز ہوتی ہے. اللہ نے ان کو وہ چیزیں کھلائی، اور وہ بھی ایسی نہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو محنتیں کرنی پڑتی ہو، وہ سب ان کے سامنے نکل آتی تھی اور آسانی کے ساتھ یہ لوگ یہ میٹھی چیز کھا لیتے تھے. اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نان ویج کا بھی بندوبست کیا. سلوہ، بطیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاقے کے ارد گرد لگا دیے، جو بالکل بھی ان کے تابع ہوتے تھے، مزاحمت نہیں کرتے تھے. جب ان کو کچھ گوشت وغیرہ کھانے کا جی لگتا تو وہ بطیر کو پکڑ لیتے تھے، جس کو انگلش میں کوئل کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا زبردست احسان، حالانکہ انہوں نے جرم عظیم اپنی جانب سے سرزد کیا. اللہ ان کو کھلاتا بھی تھا، میٹھی چیزیں بھی کھلاتا تھا، نان ویج بھی کھلاتا تھا. لیکن کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے اکتا گئے، ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو تم نے جرم کیا، اس کے باوجود اللہ تم کو کھلا رہا ہے، اور وہ بھی بہترین چیزیں، نان ویج اللہ تم کو کھلا رہے، میٹھی چیزیں اللہ کھلا رہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم اس سے اکتا گئے، تو کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم سبزیاں کھانا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ نان ویج تمہارے سامنے ہے، گوشت تمہارے سامنے ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم سبزیاں کھانا چاہتے ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سبزیوں سے بہتر غذا نان ویج ہوتا ہے. اس کے کھانے کی عادت آدمی کو رکھنی چاہیے، اس کے بہت فوائد ہیں. لیکن اس کے اندر بھی آدمی اعتدال کے ساتھ رہے، بہت زیادہ اس میں آدمی غلو نہ کرے، اس لیے کہ یہ بھی شراب جیسی چیز ہے. کیونکہ جب آدمی کو اس کی لت پڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کا نقصان آدمی کو ہوتا ہے. تو آدمی اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھے، لیکن نان ویج سے بالکل متنفر نہ ہو جائے، کیونکہ اصل غذا اسی کے اندر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اس طرح کی تکلیف یہودیوں نے پہنچائی. اور پھر ایک تکلیف تو یہ کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں. بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بنو اسرائیل تھے نا، یہ کھلم کھلا غسل کرتے تھے، یعنی لباس ان کے جسم پر ہوتا نہیں تھا، اور یہ لوگ سب کے سامنے کھلم کھلا بغیر کسی سطر کی رعایت کیے ہوئے غسل کر لیا کرتے تھے. اب بنو اسرائیل کی یہ عادت تھی اور ان کا یہ مزاج لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام سطر کا خیال رکھتے تھے، اور وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اس طرح برہنہ ہو کر غسل نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سطر کا خیال. اب بنو اسرائیل نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی. یہ نہیں کہتے کہ یہ پیغمبر کی حیا ہے،
یہ پیغمبر کی شرافت ہے، یہ اس کی لطافت ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فوٹے پھول گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اور کوئی جسمانی بیماری ان کے اندر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم پر کالے دھبے ہوں جو بے حیثیت عیب ان کے جسم کے ساتھ شامل ہو، جس کو یہ ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں، اس لیے چھپ چھپ کر غسل کرتے ہیں۔ تو اپنی پیغمبر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ دیکھو، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نبی بناتا ہے نا، اللہ اس کو ظاہری باطنی دونوں عیوب سے پاک صاف رکھتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سلیکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا کہ تم اس کی طرف کوئی بھی جسمانی عیب کو منسوب کر دو، کوئی بھی باطنی عیب کو منسوب کر دو۔ نہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ باطنی عیوب سے وہ جس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے، اس طرح ظاہری عیوب سے بھی وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح ایک دن غسل کر رہے تھے کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک چٹان پر کپڑوں کو رکھ دیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کے اندر جان پیدا فرما دی، جس کی وجہ سے وہ ان کے کپڑوں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اللہ کا کرنا تھا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہماری زمین 1000 میل فی گھنٹہ کا سفر کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں وہاں نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو زمین کو سخت بناتا ہے اس طرح کہ اپنے اس پر چل سکیں۔ اگر بہت زیادہ نرم بچ جاتی تو ہم دلدل کی طرح اس میں پھنس جاتے، لیکن پھر بھی اللہ سبزہ جو بالکل باریک ہوتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے ایک ایسی چھت بنائی جس کو ستون کی ضرورت نہیں، آسمان، اور اتنی بڑی چھت ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی رکھنا اور کوئی پھٹن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی حیثیت سے دنیا کے اندر رکھے، جس کے ذریعے سے یہ زمین اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ یہ پانی پر ہے، پانی پر ہونے کی وجہ سے یہ دگمگانی چاہیے۔ جیسے کہ کوئی چیز پانی پر ہوتی ہے تو وہ کس طرح دگمگاتی ہے، لیکن اللہ نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین دگمگاوے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بڑی زبردست قدرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اس چٹان کے اندر جان پیدا ہو جاوے، تو اس چٹان کے اندر جان پیدا ہوگی، اور وہ کپڑے لے کر نکل گیا وہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیچھا کیا، یہ کہتے ہوئے میرے کپڑے میرے کپڑے۔ اب اچانک کپڑے اس طرح چلے جاوے، وہ بھی پتھر لے کر چلا جاوے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوگا ہی نہیں۔ اتنا تعجب تھا کہ اسی عالم میں ان کو یہ معلوم تھا نہیں کہ میرے جسم پر کپڑے ہیں، جسم پر کپڑوں کے سلسلے میں ان کو علم تھا نہیں، اور یہ ان کو معلوم تھا نہیں کہ وہ ابھی برہنہ ہے۔ تو اتنے میں وہ پتھر آیا اور بنو اسرائیل کے سامنے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور پتھر پہ سے کپڑے لیے اور پہن لیے۔ تب بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ بالکل عیب سے پاک صاف ہے، ہم اس کے بارے میں جو عجیب و غریب باتیں کرتے تھے وہ بالکل مناسب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے منافق لوگو، تم یہودیوں کے ساتھ دوستی کیوں رکھتے ہو؟ جب یہ اپنے پیغمبر کے نہیں ہوئے، اتنی تکلیف پہنچائے کہ پیغمبر نے خود کہا کہ اے بنو اسرائیل مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو۔ جب اپنے پیغمبر کے ہوئے نہیں تو وہ تمہارے ہونے والے ہیں نہیں۔ لہٰذا عقل کے اندر بات یہی آتی ہے کہ آدمی ایسے لوگوں سے دور رہے، اور آدمی جس طرح ظاہری اعتبار سے اپنا آپ کو مسلمان بتاتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی اسلام سے اپنے دل کو منور فرما لے۔ آیت نمبر 5 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے جانے کا ذکر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑتا ہے میرے عزیزوں کہ جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور اس کے نتیجے میں ان کے دل ٹیڑے ہوئے، اور ایسے ٹیڑے ہوئے کہ وہ ہدایت کو قبول کر نہ سکے، اسی طرح آج ہم ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو تکلیف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان باتوں سے دور بھاگتے ہیں، جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے ہم اس کے قریب جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔
حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. شریعت کے اندر نیکیوں کو کرنے کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ دیکھو نیکیاں کرو، لیکن اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس میں بھی خصوصاً کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبیرہ گناہ اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ وہ جب آدمی کر لیتا ہے تو بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے. آدمی نیکیاں کرے اور اس کے بعد خواہ جتنے بھی قرآن پڑھ لے وہ یا نماز پڑھ لے، کبیرہ گناہ توبہ بغیر مٹنے والا ہے ہی نہیں. لہٰذا آدمی کبیرہ گناہ سے مکمل طور پر بچے، نے اگر ہو جاوے تو توبہ فوراً کر لے. کبیرہ گناہوں میں سے بہت سے کبیرہ گناہ علماء نے بیان کیے ہیں، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا. اب کتنے کبیرہ گناہ ہیں اس کے اندر علماء کا اختلاف ہوا ہے. بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے. بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 9 ہے، جیسے حضرت ابن عمر سے یہ بات منقول ہے تفسیر ابن کثیر میں. اسی طرح عبید ابن عمیر سے یہ بات منقول ہے کہ کبیرہ گناہ 9 ہے. عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت کے متعلق اگر دیکھا جائے تو کبیرہ گناہوں کی تعداد 11 منقول ہے. عبداللہ ابن عباس کے قول کو اگر دیکھا جائے تو کبیرہ گناہوں کی تعداد 70. ایک اور روایت تو کبیرہ گناہوں کی تعداد 700. اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. امام ذہبی نے اپنی ایک کتاب ہے الکبائر، اس کے اندر انہوں نے کبیرہ گناہوں کو شمار کروائے اور احادیث کے ذریعے سے ان کو ثابت کیا. اس کے اندر 70 کبائر کا امام ذہبی نے ذکر کیا ہے. ابن حجر ہیتمی کی ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کے اندر کبیرہ گناہوں کی تعداد کچھ 400 سے زیادہ ہے، 477 تقریباً کبیرہ گناہوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہوا ہے. حافظ علائی نے 25 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر ابن حجر ہیتمی نے اپنی تحقیق سے 5 اور کبیرہ گناہوں کو ثابت کیا ہے، اور پھر 25 کو 30 بنایا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے اندر خود علماء کا اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے، اس لیے تعداد کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اس کا حقیقی علم ہم سے مخفی رکھے، اور اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کو کبیرہ سمجھیں اور ہر گناہ سے بچیں. یہ فائدہ ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر ابہام کثیر جگہوں پر رکھا ہے اور اس کے فوائد ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہیں. لیلۃ القدر کون سی رات کو ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا تاکہ رمضان کی ہر رات کو آدمی عبادت کرے. جمعہ کے اندر جو ساعت اجابت ہے، جس گھڑی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے اس گھڑی کو مخفی رکھا تاکہ پورا جمعہ کا دن جو ہے وہ دعاؤں کے اندر گزر جائے. کھانے کے اندر جب آدمی مشغول ہوتا ہے اور پلیٹ سے لقمہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے کہ کون سے لقمے کے اندر برکت ہے تاکہ آدمی پوری پلیٹ اچھی طریقے سے صاف کرے. اللہ نے اپنے اسم اعظم کو مخفی رکھا تاکہ ہر اسم کو اعظم سمجھ کر اس کا ذکر کیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منشا ہے. تو اسی طرح اللہ نے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں وہ بالکل ہم سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم ہر گناہ کو کبیرہ سمجھیں اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن علماء نے پھر بھی مسئلہ سنگین ہے اس سے تحقیق کی تو یہ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس پر دنیا کے اندر کوئی سزا مرتب ہو، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے پر اپنے غصے کو ثابت کیا ہو، یا یہ کہ اس پر لعنت کی ہو. یعنی قرآن حدیث کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ جس کے ساتھ اللہ کا غصہ ملا ہوا ہے یا جس کے ساتھ اللہ کی لعنت ملی ہوئی ہے اور صراحتاً لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ کبیرہ گناہ. یا کبیرہ گناہ وہ کہ اگر دنیا کے اندر ہم اس کو کریں گے تو اس پر حد جاری ہوگی، سزا ملے گی. مثلا زنا کرو گے تو اگر تم غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو تو تم کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا. جھوٹی تہمت اگر کسی پاک دامن عورت پر لگا دی کہ تو زنا کرتے، حالانکہ وہ بالکل بھولی بھالی عورت ہوتی ہے، کوئی زنا نہیں کرتی وہ، لیکن اس طرح تہمت لگا دی تو کوڑے لگیں گے اس کو. تو یہ سب کبیرہ گناہ ہے. ہمیں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ ہم حضور کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل نامناسب باتیں، جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نامناسب باتیں کہی، ہم بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب بات سنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی دل کے اندر اس کا خیال بھی لاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک نامناسب بات جو لوگ اپنے دل کے اندر لاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے متعلق ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اتنی کم عمر کے اندر کیا اور ان کے ساتھ ہم بستری کی، تو یہ ایک اعتراض دل کے اندر آتا ہے۔ ہم بالکل بھی اس اعتراض سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بالکل کھوکھلا اعتراض ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ صحیح روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا اس وقت جب ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا، ان کے گھر کے اندر دلہن بنا کر پیش کیا گیا تھا اس وقت جب ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ صحیح روایت کے اندر اس کا ثبوت ہے، بخاری کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو، مسلم کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ حضور نے نکاح حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں کیا اور رخصتی حضرت عائشہ کی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی کس طرح؟ تو دیکھو روایت کے اندر ہم بستری کا تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے کہی تو میں نے تو رخصتی کا لفظ استعمال کیا نہیں، تو رخصتی جہاں پر ہو وہاں پر ہم بستری کا ہونا ضروری ہے۔ دلہن گھر کے اندر جائے تو وہاں ہم بستری ہو ہی جائے، یہ ضروری ہے نہیں۔ روایتوں کے اندر کسی بھی روایت کے اندر ہم بستری کا ذکر مجھے ملا نہیں کہ اپنے اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور نے اتنی کم بچی کے ساتھ ہم بستری کی ہو، کیونکہ اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ جب تذکرہ ہے ہی نہیں تو پھر خواہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ دیکھو تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بستری کی نہیں تو 9 سال کی بچی کو اپنے گھر بلا کیوں لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین کو پھیلانا تھا۔ مرد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، عورتیں اس سلسلے میں پیچھے ہٹ رہی تھی، کیونکہ عورتیں اس وقت کامل طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جب جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو وہ بھی عورت ہو۔ خلاف جنس سے فائدہ اٹھانا عورتوں کے لیے کافی مشکل، تو حضور نے دراصل ایک عورت کو ٹریننگ دینا چاہا کہ وہ میرے ساتھ رہ کر شریعت کی ٹریننگ حاصل کرے اور شریعت خوب سیکھ لے تاکہ وہ میرا دین لوگوں تک پہنچا سکے۔ حضرت عائشہ نے اس کی خوب لاج رکھی۔ حضرت عائشہ ان مکثرین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، بلکہ 7 ایسے صحابہ ہیں اس کے اندر چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ کا نمبر آتا ہے، اور کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ سے زیادہ روایتیں بیان کی ہو، مسئلے مسائل بیان کی ہو۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ نے بیان کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خوب حضور کے ساتھ رہ کر انہوں نے حضور کا دین سیکھا اور عورتوں کے اندر اس کو پہنچایا۔ حیض کے مسئلے، استحاضہ کے مسئلے، ہم بستری کے مسئلے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امت تک پہنچے۔ نہ چلو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ حضور نے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی، تو آج کے زمانے کو معیار بنا کر 1400 سال پہلے جو امر ہوا اس پر اشکال کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو زمانہ بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے۔ حضور کے زمانے میں اس کا رواج تھا، اتنی کم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ دیکھو ہشام ابن عروہ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر کے ساتھ نکاح کب کیا تھا؟ جب فاطمہ بنت منذر کی عمر 9 سال کی ہوئی تھی، یعنی وہ 9 سال کی تھی تب حضرت ہشام ابن عروہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ بات تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ اسی طرح تاریخ دمشق ابن عساکر کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب معاویہ کتنے بڑے آدمی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ ابن عامر سے اس وقت کرایا تھا جب ان کی بیٹی کی عمر 9 سال کی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کا لڑکا سلمہ، اس کا نکاح حضرت حمزہ شہید احد کی نابالغ لڑکی کے ساتھ کرا دیا تھا، آپ سمجھے۔ اور اسی طرح ایک کتاب کے اندر تو یہ بھی ہے کہ حضرت زبیر کی 9 مولود لڑکی کا نکاح اسی وقت ہو گیا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت
اس کا رواج تھا جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تانا نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں یہ سب چیزیں سوچنے والے. اور دیکھو اس زمانے میں جب عورت 9 سال کی ہو جاتی تھی تو بالغ بھی ہو جاتی تھی. حضرت ترمذی کی روایت ہے, حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جب کوئی لڑکی 9 سال کی ہو جاتی تھی تو وہ اس کو عورت کہتے تھے, یعنی وہ بالغہ ہو جاتی تھی. تو بالغ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کیا حرج ہے. اور دیکھو ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شمس الائمہ سرخسی بہت بڑے فقیہ اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا تھا. انہوں نے مبسوط نام کی ایک کتاب لکھی اور وہ بھی کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھی, اور اتنی سب جلدیں اس کتاب کی ہے کہ آج دنیا کے جتنے بھی مفتی ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مبسوط وہ انہوں نے کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھی. اتنے بڑے آدمی, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت کو 19 سال کی عمر میں نانی بنتے ہوئے. 19 سال کی عمر میں نانی بنتے ہوئے ایک عورت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. امام شافعی 4 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام, فتح الباری کے اندر ان کا قول ہے کہ میں نے 21 سال کی عمر میں ایک عورت کو نانی بنتے ہوئے دیکھا ہے. دارقطنی بہت بڑے عالم, اللہ نے ان سے بہت کام لیا. ایک سنن دارقطنی کتاب ہے جو علماء پڑھتے ہیں, وہ دارقطنی ہی کی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں نے ایک عورت کو نانی بنتے ہوئے دیکھا. 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور بچہ اس کو ہوا, اور پھر اس کی بچی کی شادی بھی 9 سال کی عمر کے اندر ہوئی اور پھر اس کو بھی بچہ ہوا. تو اس طرح 18 سال کی عمر میں ایک عورت نانی بن گئی. تو اس طرح وہاں کی عورتیں بالغ ہو جاتی تھیں. اور دیکھو آج کے زمانے میں بھی ہم کیوبا جائیں یا فلپینز جائیں تو وہاں پر سب سے کم ایج آف کنسنٹ جو ہے وہ 12 سال کی ہے. یعنی اگر ہم انڈیا کے اندر ہوں, انڈیا کے اندر تو قانون ہے یہ کہ 18 سال کی لڑکی ہونی چاہیے, پھر ہی تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو. ورنہ اگر 18 سال سے کم ہے تو نہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ ہم بستری ہو سکتی ہے. یہ انڈیا کا قانون ہے. لیکن انڈیا کا قانون اگرچہ ہو, لیکن پوری دنیا کے اندر تم دیکھو کہ 1400 سال ہو گئے حضور کے زمانے کو. پوری دنیا ترقی کے چرچے کر رہی ہے, سائنس عروج پر ہے, لیکن دنیا کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایج آف کنسنٹ 12 سال. یعنی کیوبا کے اندر آپ جاؤ تو وہاں پر اگر لڑکی 12 سال کی ہوتی ہے نا تو تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو, کوئی قانونی کارروائی تم پر ہوگی نہیں. اسی طرح فلپینز کے اندر چلے جاؤ, وہاں پر 12 سال کی اگر کوئی لڑکی ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتے ہیں. میکسیکو, اس کے امریکہ کے بالکل بازو میں میکسیکو, اس کے اندر کچھ سٹیٹس ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر 14 سال کی لڑکی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں. جاپان, اس کے کچھ سٹیٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت اگر 14-13 سال کی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے. مشہور فٹ بالر میسی, وہ جس کنٹری سے کھیلتا ہے ارجنٹینا, وہاں پر آپ دیکھ لیں ایج آف کنسنٹ کیا ہے, 13 سال کی ایج آف کنسنٹ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آج کے زمانے میں حضور کے زمانے سے 1400 سال بعد سائنس کا دورہ چل رہا ہے, یہ انصاف کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں, یہاں پر ایج آف کنسنٹ سب سے لو اگر تم کو ملے گی تو 12 ہے. تو حضور کے زمانے میں اگر 3 سال کم ایج آف کنسنٹ رہا ہو تو اس میں ہم کو کہیں کوئی اعتراض ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ مسلمانوں کو اس طرح آزمائش کے اندر ڈالتا ہے کہ وہ سب خیالات دلوں کے اندر لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان کے اندر پاس ہو. علم ہو تو ٹھیک ہے, علم نہ ہو تو پھر بالکل بھی اس خیال کی طرف توجہ نہ دی جاوے. نہ اگر واقعتاً اس کا حل تم کو جاننا ہو تو تم کسی ایسے آدمی سے پوچھو جو عالم ہو اور جو ان سب مسئلے مسائل کے اندر غور و فکر کرتا ہو, تو انشاءاللہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. نہ اگر پھر بھی نہ کر سکتے ہو تو وساوس سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ. دیکھو وساوس جو ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر پکڑ بھی ہوتی ہے, ان کے اندر ہم غور و فکر کرتے رہیں, فاسد خیالات وغیرہ ڈالتے رہے تو اس پر پکڑ ہوتی ہے. ہم کو تعوذ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں. وسوسے دور ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کو ترک کرنے سے. یعنی کبھی بھی کوئی وسوسہ آوے, نامناسب بات آئے, مثلا یہ خیال آوے کہ اللہ نے جب تمام چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا, یہ خیال عامتاً آتا ہے. تو ہم بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہ دیں. کبھی نمبر 1 پر ہمیں اعتراض نہیں ہوا کہ نمبر 1 سے پہلے تو کوئی چیز نہیں, تو نمبر 1 کا وجود ہوا کس طرح؟ نمبر 1 جو ہوتا ہے اس سے پہلے تو کوئی چیز نہیں, تو نمبر 1 کا وجود کس طرح ہوا؟
کبھی ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض نہیں ہوگا. ہم گنت بھی کرتے ہیں, میتھمیٹکس بھی کرتے ہیں, اور دکان کا حساب بھی برابر اپ ٹو ڈیٹ ہوگا, لیکن کبھی بھی نمبر 1 کو لے کر اعتراض نہیں ہوگا. لیکن خدا کو لے کر اعتراض ہوتا ہے, حالانکہ خدا بھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. تو سبحان اللہ, یہ شیطان کے کچھ حملے ہوتے ہیں ایمان والوں پر, اور وہ انہی لوگوں پر حملہ کرتا ہے جن کے دل کے اندر ایمان بھرا ہوا. ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں, شیطان ان پر حملہ نہیں کرتا, اور وسوسوں کے ذریعے سے ان پر بالکل حملہ نہیں کرتا. دیکھو, چور وہاں پر چوری کرے گا جہاں پر سب سامان وغیرہ موجود ہو. جہاں پر کوئی سامان وغیرہ ہے ہی نہیں تو چور وہاں پر چوری کرنے کے لیے جاتا بھی نہیں. ایمان والوں کے دل کے اندر چونکہ ایمان لبریز ہے, ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے, اس لیے وہاں پر شیطان اپنے ڈاکے ڈالتا رہتا ہے اور کسی بھی طریقے سے ان کو ایمان سے نکالنا چاہتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صحابہ نے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی, ہم ہمارے دلوں کے اندر بہت عجیب و غریب خیال پاتے ہیں, تو حضور نے کہا کیا واقعتاً پاتے ہو تم یہ سب؟ تو انہوں نے کہا جی, اتنے عجیب و غریب خیالات عبادتوں کے اندر ہوتے, اتنے خیالات خطرناک قسم کے آ جاتے ہیں کہ زبان پر کہنا بھی ہمیں بوجھل معلوم ہوتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں آپ کو کس طرح کہیں. تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ تو شرعی ایمان ہے, ذالک شریح الایمان, یہ تو شرعی ایمان ہے. اس سے کہ ایمان ہے تبھی تو شیطان تم پر حملہ کر رہا ہے. تو کبھی بھی آدمی ان سب چیزوں سے مایوس نہ ہو, لیکن ان میں غور و فکر بھی نہ کرے. عبادات کے متعلق بہت سے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے, تو ان سب چیزوں کے اندر بھی وسوسہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ آدمی حیران پریشان ہو جائے گا. حضرت گنگوہی اپنے بارے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے, اور وضو کر کے مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً ایک خیال آتا ہے کہ میری کوہنی شاید خشک رہ گئی ہے, اس لیے میں واپس وضو کر کے آؤں. تو وہ گئے, واپس وضو کر کے آئے, پھر واپس آئے اور واپس خیال آیا کہ ارے یہ کوہنی تو نے دھوئی, یہ کوہنی تو نے دھوئی نہیں, اس کو بھی دھو لے, ہو سکتا ہے یہ بھی خشک رہ گئی ہو. یہ دراصل شیطان جو ہے نا, اس کا ایک چیلا ہے ولہان, اس کا نام کیا ہے ولہان. وہ یہ سب چیزیں ڈالتا ہے تاکہ وضو کرنے کے اندر ہی انسان اتنا زیادہ اگتا جاوے کہ نماز پڑھنے کا جی ہی نہ لگے. وہ اس لیے یہ کام کرتا ہے. تو حضرت گنگوئی پھر سے گئے اور پھر سے انہوں نے اپنی کوہنی واپس دھوئی. جب واپس آئے تو پھر آیا کہ پیر تو نے دھوئے نہیں. تو حضرت گنگوئی نے کہا اگر بے وضو بھی ہوں گا نا تب بھی نماز پڑھوں گا, کہ اگر وضو بھی میرا نہیں ہوگا نا تب بھی میں نماز پڑھوں گا. اس سے علاج کا طریقہ یہی ہے. موطا امام مالک کے اندر حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے صحابی, ان کی روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان نے خیال ڈالا دل کے اندر کہ منی نکل گئی ہے, اظہار پر منی لگ گئی ہے, یہ تری وغیرہ ہے, تو اس لیے نماز توڑ لے, پاکی صافی حاصل کر لے, پھر نماز پڑھنا. تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ میں نے دل کے اندر ایک خیال کر لیا کہ منی نکل بھی جاوے نا, وہ میری ران پر بہہ جاوے, تب بھی میں نماز توڑنے کا ہوں نہیں. مفتی احمد خان پوری صاحب بھی یہ بات کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف آدمی توجہ نہ دے, یہی اس کا ایک واحد علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر نامناسب خیالات آئیں تو ہم حضور کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دیں ان کے بارے میں نامناسب باتیں سوچ کر کہہ کر. اگر ہمیں واقعتاً حقیقت جاننی ہو تو کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیں, نہ پھر بھی موقع نہ ہو تو ان سب چیزوں کے اندر گوری نہ کرے. دیکھو دنیا بہت وسیع ہے, ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. ہر سوال کا جواب تم دینا چاہو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں. ہر سوال کا جواب تو کون دے گا؟ اللہ, کیونکہ وہ علیم بذات الصدور, وہ عالم الغیب ہے, تمام پوشیدہ چیزوں کو وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہمارا علم بہت محدود, لہٰذا ہم ہر سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اس لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں مناسب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں. اور شیطان خصوصاً جب اس طرح سوالات ڈالے نا تو ایک چیز سوچ لینے کی, جواب جاہلہ باشد خاموشی, کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جواب خاموشی ہی ہوتی ہے, خاموشی سے بہتر کوئی جواب ان کے لیے ہوتا نہیں. اس لیے آدمی ان سب چیزوں کو چھوڑ ہی دے اور بالخصوص ان سب چیزوں کے اندر غور کر کے کسی بھی نبی کی توہین نہ کرے, ان کو تکلیف نہ پہنچائے, جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی. تو سورت کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ منافق لوگوں تم اس طرح مت کرو. یہودیوں کا ساتھ دیتے ہو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی, وہ موسیٰ کے نہیں ہوئے تمہارے کیا ہوں گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ, اسی کے اندر عافیت ہے. دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر قتل و قتال کرتے ہیں نا, اللہ کو ان سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اور ان کی کیسی صفت پر اللہ کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے؟ اس وقت جب وہ شیشہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح دشمن کا مقابلہ کریں,
ڈرے نہیں، دگمگاوے نہیں، بالکل سینہ کھول کر مقابلہ کریں کہ یہ لوگ ہوں گے اگرچہ ان کی تعداد زیادہ، اگرچہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ، لیکن ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس طرح دھگش رکھ لیتے ہیں نا، اللہ پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ دیکھو افغانستان، امریکہ جس کا چرچا ہے پوری دنیا کے اندر کہ کتنا پاور ہے اس کے پاس، ایران کے اندر بھی گھس جاتا ہے اور 2-3 بوم والی جگہیں ہوتی ہے وہاں پر وہ بوم ڈالتا ہے اور ان کو توڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی ڈیٹیکٹ ہوتا نہیں، اتنے عالیشان پلین۔ تو افغانستان کے پہاڑی علاقوں کے اندر یہ سب کیا نہیں کر سکتے تھے وہ، لیکن یہ طالبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کی ان کی، اور ایسا ان کا جگرا تھا کہ یہ لوگ بالکل ٹس سے مس ہوئے ہی نہیں، ان کو بھگا بھگا کر انہوں نے مارا ہے، حالانکہ یہ لوگ خود مجبور ہو گئے نکلنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب فتح یابی سے نوازتا ہے اور ان کو سکون دیتا ہے، اللہ کو خوب پیار ہے ایسے لوگوں پر۔ آخر کے اندر ایک بات میں عرض کر دوں جو آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیوں کرتے ہو ایسی باتیں جو تم کرتے نہیں، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑی قابل نفرت ہے یہ بات کہ تم کہو بڑی بڑی باتیں لیکن تم اس پر عمل نہ کرو۔ دیکھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جن کو پورا کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو۔ شریعت نے ایسے دعووں سے منع فرمایا ہے۔ تم یہ دعویٰ کرو کہ میں تو جہاد کروں گا، میں تلوار لے لوں گا اور اسرائیل کے اندر گھس جاؤں گا اور وہاں پر جہاد کروں گا جب تک کہ میرے جسم کے اندر جان باقی نہ رہے۔ اب تم دعوے کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر اس کی طاقت ہے؟ تو پھر خواہ ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تم دعا کرو نا، یہ دعوے سب کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اس میں خود تمہاری ذلت ہے۔ قرآن کے اندر اس بات سے روکا گیا ہے کہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی لوگوں کو ان عمل کی تلقین نہ کرے جس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا میں بہت سے اعمال کرتا نہیں ہوں اور اللہ ہی معاف کرے مجھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، اب میں کہوں آپ لوگوں سے کہ ان گناہوں سے بچو، حالانکہ میں خود ان گناہوں میں مبتلا ہوں، میں کہوں جھوٹ سے بچو، حالانکہ میں خود جھوٹ بولتا ہوں، میں کہوں غیبت سے بچو، میں خود غیبت کہتا ہوں۔ تو دیکھو یہ کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض پہنچا رہے ہو اور یہ چیز بہت ضروری ہے، ورنہ تو کوئی انسان دنیا کے اندر حضور کے علاوہ تھا نہیں ایسا جو ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو۔ تو پھر اگر یہی بات ہوتی کہ گناہوں سے پاک صاف رہو پھر ہی دعوت کرو، تو پھر کوئی آدمی دعوت کے لائق ہوتا ہی نہیں، پھر اللہ کا دین کس طرح آگے بڑھتا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تو یہ کہتے ہیں کہ بالخصوص میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو میں ان باتوں کی توجہ لازمی طور پر کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا، تاکہ شرم و حیا کی وجہ سے میرے اندر بھی توفیق پیدا ہو جائے وہ کام کرنے کی۔ تو ایک ہوتا ہے بڑے بڑے دعوے کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، ہاں، لیکن ایسی باتوں کی ترغیب لوگوں کو دلانا، ایسی چیزیں لوگوں کو پہنچانا جس پر تم خود عمل نہ کرتے ہو، تو یہ چیزیں تو ضروری ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بیان کی وجہ سے تمہارے اندر بھی اس عمل پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ ایک بات۔ اور پھر 2 فقہی مسئلے اس سے نکلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو منت ماننا اگر کسی کی جانب سے ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ کوئی اگر منت کر لیتا ہے کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے گا نہیں تو میں اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، تو اب وہ نمازیں پڑھنا اتنے لوگوں کو کھلانا اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا وعدہ کرے نا تو اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا وان کان خصلۃ منہن فیہ کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها من اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاہد غدر۔ کہ دیکھو 4 چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ کسی آدمی کے اندر آ جائے نا تو وہ پکا منافق ہوتا ہے، اور اگر ایک خصلت بھی آ گئی تو منافق کی ایک خصلت اس کے اندر آ گئی۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب کچھ مگیج ماری ہو جائے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ شروع کر دے۔ یہ آدمی کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ کچھ اختلاف ہو تو سلیقے سے اختلاف کو حل کریں، سنجیدگی سے وقار کے ساتھ اس اختلاف کا دفعیہ کریں۔ یہ کہ ذرا اختلاف ہو گیا اور گالیاں دینا شروع کر دی تو یہ منافق آدمی کی علامت ہے۔
اور منافق آدمی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ معاہدہ کرے تو اس میں غداری کرے. تو لہٰذا جب بھی ہم وعدہ وغیرہ کریں تو اس کو پورا کریں. ایسے لوگ نہ بنیں کہ کہے تو بڑی بڑی باتیں لیکن کرنے کی بات آوے تو ہم اس کے اندر پیچھے رہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. بے شک مولا کریم ہم نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں ایسے کہ جن پر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے. اے اللہ خصوصاً ہم لوگ جو لوگوں کے سامنے بیانات وغیرہ کرتے ہیں بہت سے کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود وہ کرتے نہیں. اے اللہ تو معاف فرما دے. عمل کی توفیق عطا فرما دے. دل کو عمل سے منور کر دے. اے اللہ سب کو معلوم ہے مولا کریم کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے یہاں پر ذلتی اور رسوائی ہو اس سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا. مولا کریم ہم ہر بات کو ایسی لوگوں تک پہنچائے کہ اس پر پہلے ہمارا عمل ہو. اے اللہ عمل کے اندر کوتاہی کرنے والا ہمیں نہ بنا. اے اللہ اگر ہم ہی عمل کے اندر کوتاہی کریں گے تو امت کے اندر مولا کریم کہاں سے صلاح اور پرہیزگاری آئے گی. بے شک صلاح اور پرہیزگاری جو ان سے مفقود ہے وہ ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہمیں تو اپنا قریب بنا دے, مقرب بنا دے. اے اللہ تیرے کام جو کرنے کے ہیں ان کو کرنے والا بنا دے اور جن کاموں سے تو نے روکا ہے ان سے رکنے والا ہمیں بنا دے. بے شک گناہوں سے بچنا نیکیوں کو کرنے سے زیادہ اہم ہے. اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو تو پاک اور صاف فرما. پیغمبر کو ہماری ذات سے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اس سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. وسوسوں سے اور شیطان کے برے خیالات سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. بے شک وسوسہ اور شیطان جس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اے اللہ وسوسے سے اور شیطان کے ہٹ کندوں سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے اندر عزت دینا, ذلت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا. طاقت قوت سے نوازنا, تندرستی سے نوازنا, بیماری کمزوری ذوف سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمانا. ہر طرح کے خیر سے نوازنا, ہر طرح کے شر سے پوری پوری حفاظت فرمانا. اور روزی کے لائن سے خصوصاً نوجوان بڑے پریشان ہیں اور اسی طرح بہت سے بزرگ لوگ بھی پریشان ہیں. اے اللہ روزی کے دروازے ان پر کھول دے. اور مولا کریم جس طرح بنو اسرائیل کو تو نے منہ اور سلوا سے نوازا تھا اسی طرح اے اللہ تو ہم کو بھی خوب آسان روزی سے نواز. اور اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی طرح ہم ناشکری نہیں کریں گے. اے اللہ ہم اس کی پوری قدردانی کریں گے, گناہوں کے اندر اس پیسے کو خرچ نہیں کریں گے. اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. مولا کریم ہم کو دینے والا بنا, لینے والا نہ بنا. اور اے اللہ یہ لوگ جو آئے ہیں مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی تمنائیں مختلف ہوا کرتی ہے. اے اللہ درس قرآن کی مجلس ہے, اس سے بڑی مجلس تو کون سی مجلس ہو سکتی ہے. اے اللہ درس قرآن کی مجلس سے بڑھ کر تو کوئی مجلس نہیں ہے. اے اللہ اس لیے ان کی جو حاجتیں وغیرہ ہیں ان کو تو پورا فرما. جو بھی حاجتیں لے کر یہ آئے ہوں اے اللہ ہر ایک کی حاجت کو تو قبول فرما. اور اے اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما, اس تفسیر کو بھی قبول فرما. اور اس کے اندر اگر کچھ کہنے میں غلطی اے اللہ ہو گئی ہو مجھ سے اور سننے میں بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس پر تو پکڑ ہماری مت کرنا اور اس کو خوب قبول کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.